السلام علیکم پاک ویلرز، میرا نام ہے زہیب اینڈ ویلکم ٹو پاک ویلز۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی کار یا بائک جتنی بھی موٹرز انجن جو ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے، ان کی لائف سے ریلیٹڈ ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو ہم آلریڈی اپنے چینل پر ڈال چکے ہیں، تقریباً 2 ہفتے پہلے ہم نے ڈالی تھی، اس کا فیول سے ریلیٹڈ تھی۔ اور فیول صرف اکانومی یا گاڑی کو چلانے کے لیے یوز نہیں ہوتا بلکہ اس کے انجن پہ بھی امپیکٹ ڈالتا ہے، اور وہ کس طرح ڈالتا ہے یہ پوری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ کو پاپ اپ بینر میں بھی اس کا لنک مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ لیکن آج ہم فیول کور نہیں کر رہے، آج جو ہم چیز کور کر رہے ہیں وہ ہے انجن آئل۔ انجن آئل جو ہے یہ آپ کی انجن کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ اس نے آپ کے پورے انجن کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، نہ صرف اس نے لوبریکیٹ کرنا ہوتا ہے بلکہ آپ کے جو میٹل کے پارٹس کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے درمیان کی فرکشن کو بھی کم کرتا ہے، اور جتنی اچھی طرح یہ فرکشن کم کرے گا آپ کے میٹل کے پارٹس اتنا کم گھسیں گے، اور جتنا کم گھسیں گے انجن کی لائف اتنی زیادہ انکریز کر جائے گی۔ وہ انجن جو ایک گندے آئل کے ساتھ 1 لاکھ چلنے کے بعد کام نکالتا ہے، آپ فلی سنتھیٹک آئل یوز کریں گے، جتنی کم فرکشن ہوگی وہ 3-4 لاکھ بھی چل جائے گا تو اس کے انجن کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی فیول اکانومی بھی انکریز کرتی ہے۔ فرکشن جتنی کم ہوگی موٹر کو ایفرٹ اتنا کم لگانا پڑتا ہے میکسیمم آؤٹ پٹ دینے کے لیے، تو موٹر کو جتنا کم ایفرٹ کرنا پڑے گا میکسیمم آؤٹ پٹ دینے کے لیے فیول بھی اتنا کم یوز ہوگا۔ تو ایک اچھا انجن آئل نہ صرف آپ کے انجن کو پروٹیکٹ کرتا ہے بلکہ آپ کی فیول اکانومی کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم انجن آئل لوکل یوز کر رہے ہیں یا سستا یوز کر رہے ہیں اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ بیسیکلی انجن اتنی نازک چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر 1-2 دفعہ آئل ڈالیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا، اس کو تھوڑا ٹائم پیریڈ لگتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ جب وہ ڈیمیج ایک حد سے زیادہ انکریز کر جاتا ہے تو اس کے بعد انجن جو ہے وہ پھر کام نکالتا ہے۔ دوسری چیز انجن آئل کے ساتھ جو لنک کرتی ہے وہ اس کے گریڈز ہوتے ہیں۔ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجن آئل کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں 10W30 10W40 یا 20W50 15W50۔ یہ چیزیں جو ہیں اکثر ہمارے میجورٹی یوزر کو سمجھ نہیں آتی۔ میں بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جو 2 لفظ ہیں نا، ایک پچھلا نمبر اور ایک اگلا نمبر، ٹھیک ہے؟ ایک نمبر کے ساتھ W لکھا ہوتا ہے، جو پہلے والا نمبر ہے اس کے ساتھ W لکھا ہوتا ہے۔ W مینس فار ونٹر، سردیاں۔ انجن جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو آئل کیسا امپیکٹ ڈالے گا اس کے اوپر، اور اگلا نمبر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ جب انجن 100 ڈگری سیلسیس پہ گرم ہوگا، یعنی کہ پورا ایک انجن جو اپنا ٹمپریچر مینٹین کر لے گا آن ہونے کے بعد، تو اس ٹائم آئل کیسا بیہیو کرے گا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی گاڑی کے لیے کیسے سمجھنا ہے کہ آپ کے لیے بیسٹ آئل کون سا ہے، کون سے گریڈ کا آئل ڈلوانا چاہیے۔ ہمارے ملک میں مکینکس جو ہیں ان کو نالج اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ان کو وہی پتہ ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق جو نمبر 20-50 ہے وہ موٹا آئل ہے، اور جو 10-30 ہے وہ پتلا آئل ہے، اور وہ کہتے ہیں جی گرمیوں میں آپ موٹا ڈلوائیں اور سردیوں میں آپ جو ہے وہ پتلا ڈلوائیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کے انجن بنانے والی کار کا جو مینوفیکچرر ہے سب سے بہترین اس کو پتا ہے کہ اس نے جو انجن ڈیولپ کیا ہے وہ کس آئل کی ویکوسٹی کے لیے کیا ہے۔ ویکوسٹی مینس تھکنیس۔ انجن کے اندر مختلف قسم کے میٹل یوز ہوتے ہیں، کرینک شافٹ، کیم راڈ، رنگ، پسٹن، سلنڈر ہیڈ۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی میٹل سے سارے انجن ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس کے اندر میٹلز کی مکسنگ بھی ہوتی ہے، اور ہر مینوفیکچرر نے اپنے اپنے لحاظ سے مختلف میٹل کی مکسنگ کر کے اپنے انجن ڈیولپ کیے ہوتے ہیں۔ جس طرح میں ہونڈا سیوک کی مثال لے لیتا ہوں، ہونڈا سیوک جو 10 جنریشن ہے اس کے اندر 10W30 ریکمینڈڈ آئل ہے، تو گریڈ آپ نے وہ یوز کرنا ہے جو مینوفیکچرر بتا رہا ہے، گرمیاں ہوں یا سردیاں اسی گریڈ کا آئل ڈلوانا ہے۔ اور آئل اب کون سا ڈلوائیں؟ آئل 3 قسم کے ہوتے ہیں، منرل، سیمی سنتھیٹک اور سنتھیٹک۔ دوسری بات مکینک جو مس کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا ہمارے جو کسٹمر ہیں ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ یہ انجن جو ہے یہ منرل کے لیے بنا ہے، یہ انجن جو ہے یہ سیمی سنتھیٹک کے لیے بنا ہے، یہ فلی سنتھیٹک کے لیے بنا ہے۔ یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ کسی بھی انجن میں آپ فلی سنتھیٹک آئل بھی یوز کر سکتے ہیں، اور یہ جو بات بنی ہوئی ہے کہ سیلیں لیک کر جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر انجن بہت ہی زیادہ پرانا ہو چکا ہے اور اس کی سیلیں آلریڈی ڈیمیج ہیں، اور وہاں سے آپ کا ہلکا سا آپ کا انجن آئل آلریڈی لیک کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے اندر آئل چینج کریں گے، فلی سنتھیٹک ڈالیں گے، تو کیونکہ وہ اس کا ایک فارمولا ڈیفرنٹ ہے، تو وہاں سے اس جگہ سے وہ نکلے گا، اور ویسے بھی جو فریش آئل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تھک نہیں ہوتا، وہ تھن ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پر آ جاتی ہے کہ فلی سنتھیٹک آئل کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت مہنگا ہے، اور اگر ہم اس کی بجائے دوسرا آئل ڈالیں گے جو منرل سستا آئل ملتا ہے لوکلی مینوفیکچرڈ، تو وہ ہمیں سستا پڑتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔
میں ابھی آپ کو ویڈیو کے آگے ثابت بھی کر دوں گا کہ جو منرل آئل آپ ڈلواتے ہیں اپنی بائک میں 500 روپیہ یا 600 روپے لیٹر جس کا خرچہ آتا ہے آپ کو بائک میں، اور گاڑیوں میں آپ 4-5 ہزار روپے میں جو سروس کرواتے ہیں اپنے آئلس کی، اس سے بھی سستا پڑے گا آپ کو اگر آپ امریکن یا جرمن میڈ فلی سنتھیٹک آئل ڈالیں۔ اگر میری کار 10W30 گریڈ کے آئل کے لیے بنی ہے تو میں نے 30 سے اوپر کا آئل نہیں ڈالنا اس کے اندر، مطلب میں اگر 30 سے 40 یا 50 کی طرف جاؤں گا، 10W40 یا 10W50 کی طرف، تو یہ آئل میری کار کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن اگر میں پچھلا نمبر نیچے لے کے جاؤں، یعنی 10W30 کی بجائے 5W30 یا 0W30 کروں، تو وہ میری انجن کو نقصان نہیں دے گا۔ پیچھے والا نمبر نیچے لے کے جا سکتے ہیں آپ مزید، لیکن آگے والا نمبر اوپر نہیں لے کے جا سکتے جو بھی آپ کے مینوفیکچرر نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے۔ نیچے والے نمبر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کا انجن بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے، رات کو آپ نے گاڑی یا بائک بند کی اور صبح اٹھ کے آپ نے جب سٹارٹ کرنی ہے تو وہ ٹھنڈا انجن ہے بالکل، آپ جب اس کو سٹارٹ کریں گے تو اس ٹائم آئل کو پورے انجن میں رن کرنے کے لیے 6 سے 7 یا 8 سیکنڈ کا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اتنے سیکنڈ میں وہ آئل پورے انجن کو اندر سے لوبریکیٹ کر چکا ہوتا ہے، لیکن ان 7-8 سیکنڈ میں اگر آپ کا آئل جو ہے وہ بہت زیادہ تھک ہے اور اس انجن کے لیے نہیں بنا، تو وہ آپ کے ان 7-8 سیکنڈ میں وہ آپ کے انجن کو ڈیمیج دے گا، کیونکہ وہ پورا رنگ پسٹن تک جانے میں اس کو ٹائم لگتا ہے، اتنی دیر میں وہ ڈیمیج لے چکے ہوتے ہیں۔ تو نیچے والے نمبر کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ اس نے کولڈ سٹارٹ میں آپ کے انجن کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو اوپر والا نمبر ہے وہ بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کا انجن اپنا ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہے اور ٹیمپریچر کی سوئی آپ کی بالکل سینٹر میں آتی ہے، تو اس ٹائم آپ کی گاڑی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 80 ڈگری سیلسیس سے 100 ڈگری سیلسیس کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو اوپر والا نمبر بیسیکلی آئلز بنانے والی کمپنیز نے ایک بینچ مارک رکھا ہوا ہے کہ 100 ڈگری سیلسیس پر یہ جو اوپر والا نمبر ہے اس کو 100 ڈگری سیلسیس پر اس کو ماپا جاتا ہے کہ 100 ڈگری سیلسیس پہ یہ کتنا تھک رہتا ہے۔ آپ کے سامنے بھی ایک چارٹ آ رہا ہوگا جس میں مختلف آئلز ہیں اور اس کے گریڈز لکھے پڑے ہیں، اور اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 40 ڈگری سیلسیس کی ویکوسٹی ہے اور ایک 100 ڈگری سیلسیس پہ ویکوسٹی ہے۔ 40 ڈگری سیلسیس کی جو ویکوسٹی ہے وہ بیسیکلی ظاہر کر رہی ہے کہ جب بالکل ٹھنڈا انجن ہوگا اور آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو 0 ٹیمپریچر سے لے کے 40 ڈگری تک اس آئل کی کیا تھکنس رہے گی، اور جو 100 ڈگری سیلسیس والی ویکوسٹی ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ جب آپ کا انجن بالکل گرم ہو جائے گا اور انجن اپنے ٹیمپریچر اپنا مینٹین کر لے گی، تو اس ٹائم آپ کی انجن آئل کی جو ویکوسٹی ہے یعنی تھکنس ہے وہ کتنی ہوگی۔ یہ جو ویکوسٹیز ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا انجن آئل جو ہے وہ کتنا تھک رہتا ہے جب وہ ان ٹیمپریچرز پر ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے، تو وہ کتنا تھک ہوتا ہے یا تھن ہوتا ہے۔ اگر آپ 15W50 والا ویٹ والا آئل آپ اس بائک میں ڈال دیں گے یا اس انجن میں ڈال دیں گے جس کے لیے 10W30 ریکمینڈڈ ہے، تو ہوگا یہ کہ وہ اس آئل کا اپنا ایک ویٹ ہوتا ہے، اپنی ایک تھکنس ہوتی ہے۔ تھکنس جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ اس کو ویٹ میں کنسیڈر کر لیں کہ وہ ایک ویٹ رکھتا ہے اپنا۔ ایکسٹرا تھکنس کبھی بھی آپ کے انجن کو پروٹیکٹ نہیں کرتی، وہ الٹا اگر آپ کے اپنے گریڈز کو چھوڑ کر ہائی گریڈ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ الٹا اس کو خراب کرتی ہے۔ ایک اور چیز جس کا ہمارے ملک میں زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا وہ ہے کہ لوگ گاڑیوں والا انجن آئل جو ہے وہ موٹر بائک میں یوز کر لیتے ہیں۔ موٹر بائک کے انجن کے اندر کلچ پلیٹ بھی اسی انجن کے اندر ہوتی ہیں۔ مین انجن جو ہے جس میں پسٹن، رنگ، سلنڈر ہیڈ اور آپ کا والو، کیم راڈ اور کرینک شافٹ ایک باکس کے اندر ہوتے ہیں۔ گیئر باکس جو ہے آپ کا وہ بھی اسی کے اندر ہوتا ہے۔ تو موٹر بائک کا انجن جو ہے یہ سارا اکٹھا ہوتا ہے، ایک ہی آئل نے اس کو لوبریکیٹ کرنا ہے، کلچ پلیٹ کو بھی، گیئر باکس کو بھی، اور اوور آل جو انجن ہے اس سب کا ایک آئل ہوتا ہے۔ گاڑیوں میں کیا ہوتا ہے کہ گیئر باکس علیحدہ ہے، اس کا گیئر کا آئل علیحدہ ڈلتا ہے، انجن علیحدہ ہے، اس کا آئل علیحدہ ہے، اور کلچ باکس علیحدہ ہوتا ہے جو کہ ڈرائی ہوتا ہے، اس کے اندر آئل نہیں ڈلتا۔ اب جو گاڑیوں کا انجن آئل ڈیزائن ہوا ہے نا، اس نے صرف اس انجن کو پروٹیکٹ کرنا ہے جس میں کیم راڈ، کرینک شافٹ، رنگ، پسٹن اور آپ کا والوز آتے ہیں۔ اس کا گیئر باکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کے اندر کوئی ایسا ایڈیٹیو نہیں ڈالا گیا جس سے آپ نے گیئر باکس پروٹیکٹ کرے گا، نہ ہی کلچ پلیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی ایڈیٹیو ڈالا گیا ہے۔ اسی لیے جب وہ آپ کار کا آئل بائک میں ڈالتے ہیں تو آپ کی کلچ پلیٹس اور گیئرز کے اوپر سب سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ اس آئل کا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے جس نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ بائک کے آئل کو اسپیشلی ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کے اندر ایسے فارمولاز ڈالے جاتے ہیں، ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو آپ کی کلچ پلیٹ بھی پروٹیکٹ کرتی ہے، گیئر باکس اس کی گراریوں کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے، اور اس نے اوور آل انجن کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاڑیوں میں ابھی جو فلی سنتھیٹک ایمز آئل کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں جو امریکن کمپنی ہے،
اس کی جو سگنیچر سیریز ہے جس کو وہ سگما سیریز بھی بولتے ہیں یا سگنیچر سیریز آپ کہہ لیں، وہ 35,000 مائلز یعنی کہ 40,000 کلومیٹر کے آس پاس آپ ان کے آئل گاڑیوں میں چل جاتے ہیں. اور اگر آپ اسی سیریز کا بائک کا آئل لیتے ہیں، اسی کمپنی کا، اسی سگنیچر سیریز جس کو بائک کے لیے انہوں نے میٹرک نام رکھا ہے، گاڑیوں کے لیے انہوں نے سگنیچر سیریز کا نام رکھا ہوا ہے. تو بائک کے لیے جب اب ان کا میٹرک آئل لیتے ہیں تو وہ چلتا ہے 6,000 یا 5,000 کلومیٹر. اس کی وجہ یہی ہے کہ بائک کے انجن کے اندر کلچ پلیٹس بھی ہیں، گیئر باکس بھی ہے، اور وہ سب چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انجن آئل کے اندر بہت زیادہ فارمولے انکلوڈ کیے جاتے ہیں، پروٹیکشن ڈالی جاتی ہے. اس لیے اس نے ان باقی ساری چیزوں کو بھی آئل لیوب کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی لائف بھی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے گاڑیوں کے آئل کی نسبت. اگر آپ فلی سنتھیٹک انجن آئل یوز کر رہے ہیں تو سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اس آئل کی ویب سائٹ کھولیں، جو بھی آئل آپ نے ڈلوانا ہے آپ اس کو وہاں پہ سرچ کریں، اس کی ٹیکنیکل اسپیکس شیٹ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے اندر اس کی چیزیں پڑھ لیں. آپ نے 3-4 چیزیں پڑھنی ہیں. 40 ڈگری سیلسیس پر اس کی ویکوسٹی کیا ہے، 100 ڈگری سیلسیس پر اس کی ویکوسٹی کیا ہے، فلیش پوائنٹ کیا ہے. فلیش پوائنٹ مینس کہ جب وہ آئل بالکل کام کرنا چھوڑ دے گا. وہ جو فلی سنتھیٹک آئل ہیں اچھے، وہ 230 یا 240 ڈگری سیلسیس تک ان کا فلیش پوائنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ 100 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ گاڑی کا نارمل ٹیمپریچر ہے. 150 ڈگری سیلسیس پہ جب گاڑی پہنچتی ہے تو وہ فل ہائی ٹیمپریچر، جو ہم کہتے ہیں کہ فل ہائی ہو گیا اور انجن جو ہے وہ ہمیں گاڑی بند کر دینی پڑتی ہے اس کی وجہ سے. تو فلی سنتھیٹک ایمز آئل کا جو فلیش پوائنٹ ہے جس پہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ 240 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے تقریباً. تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آئل کتنے اچھے بلڈ کیے گئے ہوتے ہیں. ایک چیز جو آپ نے لازمی پڑھنی ہے وہ ہے اس انجن آئل کی لائف. اس ٹیکنیکل شیٹ میں مینشن ہوتی ہے انجن کے اندر جب وہ ایک دفعہ آئل ڈل گیا تو اس کی لائف کتنی ہے، یہ وہ ٹیکنیکل اسپیکس شیٹ سے آپ نے دیکھنا ہے، نہ کہ آپ نے کسی مکینک یا آئل چینج کرنے والے سے پوچھنا ہے. ان سے قطن مت پوچھیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. آپ خود اس جو آئل ڈلا ہے نا اس کی تصویر اتار لیں، گھر لائیں، گھر آ کے کمپیوٹر کھولیں، اس آئل کو سرچ کریں، اس کی ٹیکنیکل اسپیکس شیٹ کھولیں، اس کے اندر دیکھیں انجن کے اندر اس کی لائف کتنی ہے. اگر 1 ایئر لکھی ہے تو آپ 1 سال سے پہلے اس کو چینج مت کرایا کریں. وہ 1 سال انجن کے اندر اس کو کچھ ہارم نہیں کرے گا. اور ایک آئل بنانے والا یہ جو ریڈنگز دیتا ہے نا کہ 1 سال تک یا 6,000 کلومیٹر یا 3,000 کلومیٹر، یہ ان کی سیفر سائڈ کی لیمٹس ہوتی ہیں. یہ آئل ان سے زیادہ چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن وہ ایک سیفر سائڈ پہ رہتے ہوئے آپ کو کم سے کم لیمٹس بتاتے ہیں کہ آپ کا انجن اگر اس سے زیادہ آئل چل بھی جائے تو خراب نہ ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سیفر سائڈ کی لیمٹ سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں اور اپنے پیسوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اگر آپ 1 سال چلنے والا آئل 6 ماہ کے انٹرول سے چینج کر رہے ہیں تو آپ اپنے پیسوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ وہ پیسہ کہیں اور یوز کر لیں. اچھا، ویڈیو کے شروع میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ فلی سنتھیٹک آئل جو ہے وہ آپ کو اگر آپ اپنا لوکلی مینوفیکچر کوئی آئل یوز کر رہے ہیں اس سے بھی سستا پڑے گا. وہ کیسے؟ میں نے اپنی بائک میں ایمز آئل کا جو ٹاپ آف دا لائن تھا میٹرک سیریز کا آئل ڈالا. اس کی جو مارکیٹ میں اس ٹائم ریٹیل پرائس ہے وہ 2700 پر باکس ہے. ٹھیک ہے، مجھے 4 باکس پرچیز کرنے پڑے تھے اور اس میں سے 3.7 لیٹر آئل جو ہے وہ میری بائک میں ڈلا. اس کی جو آئل کی کوسٹ ہے وہ 10,800 تھی. اب یہ 10,800 کا جو آئل ہے مجھے پتہ ہے کہ اس نے 6,000 کلومیٹر چلنے کی صلاحیت ہے یا 1 سال. اب 1 سال میں نے 6,000 تو بائک چلانی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 1,000 چل جائے گی میکسیمم. وہ 1,000 میں اگر میں 6 ماہ بعد آئل چینج کرواتا، کوئی بھی میں دوسرا سستا آئل اگر اس میں ڈلواتا اور وہ میں 6 ماہ بعد دوبارہ اس میں ڈلواتا تو وہ میرا 5-6 ہزار روپے کا آئل ڈلتا. تو 5-6 ہزار کا مجھے 6 ماہ بعد دوبارہ ڈالنا پڑتا. تو آئل کی کوسٹ وہیں پر آ جانی تھی جو ایمز آئل کی آئی ہے. تو لیکن وہ جو سستے والا آئل تھا نا اس نے اس لحاظ سے میرے انجن کو قطن پروٹیکٹ نہیں کرنا تھا جس لحاظ سے ایک ٹاپ آف دا لائن اور ایک امریکن اور جرمن آئلس پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کی بائک کے انجن کو. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو یہ باہر کی کنٹریز کے آئل ہوتے ہیں ان کے اوپر پراپر چیک ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ کوئی چیز اپنے آئل کے اوپر مینشن کر رہے ہیں اور وہ اس آئل میں نہ ہو تو ان کے اوپر کیسز بھی ہو جاتے ہیں. پر ہمارے ملک میں ایسی کوئی باڈی نہیں ہے جو انجن آئلس کو چیک کرتی ہو. یہاں پہ جتنے بھی لوکلی مینوفیکچرڈ آئل ہیں میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر جو کلیم کر رہے ہیں آئل کمپنی کے اس کے اندر یہ ہم نے ایلیمنٹس ڈالے ہوئے ہیں، ہم نے ایڈیٹیوز ڈالے ہوئے ہیں، اس کو کوئی باڈی چیک بھی کرتی ہوگی آگے کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ جو کلیم کریں انہوں نے ڈالا بھی ہوا ہے. انفارچونیٹلی اس طرح کی کوئی باڈی نہیں ہے جو ہماری پروڈکٹس کو چیک کرتی ہو. مینوفیکچر اوپر جو مرضی چھاپتا رہے اور اس کو چلاتا رہے، بیچتا رہے. دوسرا آپ نے خیال یہ رکھنا ہے اگر آپ ایمز آئل یا کوئی بھی جرمن آئل یا امریکن آئل ڈلوا رہے ہیں
آپ نے ऑथराइज्ड ڈیلر سے پرچیز کرنا ہے, مارکیٹ میں کسی شاپ سے پرچیز مت کیجیے گا, اس میں 2 نمبری بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ ऑथराइज्ड ڈیلر فائنڈ نہیں کر پا رہے تو آپ کی سہولت کے لیے پاک ویل کے آٹو اسٹور پہ بھی آپ کو چیزیں جو ملتی ہیں وہ ہم بھی ऑथराइज्ड ڈیلر سے پرچیز کر ہم نے آٹو اسٹور پر لگائی ہوتی ہیں. تو آپ پاک ویلز کے بالکل پاک ویلز کے آٹو اسٹور پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. آپ کو اس کے آٹو اسٹور سے جو بھی چیزیں ملیں گی وہ ऑथराइज्ड ڈیلر سے پرچیز کی ہوئی چیز ہی ہوتی ہے. اور ایک اس کے بعد آئل چینج کروانے کے بعد آپ کے جو وہ خالی باکسز ہیں وہ آپ نے اس آئل چینج والے کو نہیں دے کر آنے, آپ نے یا تو وہ واپس لیں یا اپنے سامنے اس کو کہیں کہ اس کے اندر ایک ہول کر دے. وہ اس کو دل پر وہ بہت چبھے گی, وہ آپ کو بہت منع کرے گا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ, لیکن آپ نے اس میں سوراخ لازمی کروانا ہے تاکہ وہ ڈبہ دوبارہ ریفل ہو کے کسی دوسرے کسٹمر کے ساتھ وہ زیادتی نہ کر سکیں. تو ان چیزوں کا آپ اگر خیال رکھیں گے تو جو 2 نمبری ہے وہ ہم اپنے اینڈ سے بھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن رہ گیا ہو آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا, میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا آنسر کر سکوں. یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے بتانے میں کوئی غلطی ہے یا میری نالج میں کچھ کمی تھی تو آپ اس سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمیں بھی آپ کے کمنٹ سے کچھ سیکھنے کو ملے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے انجن آئل سے ریلیٹڈ آج کچھ سیکھا ہوگا. ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.